انسانوں کے اس دنیا میں آنے سے بھی بہت پہلے لگ بھگ 6 کروڑ سال پہلے ہمارے پلانٹ پہ ایسے دیو راج کیا کرتے تھے جن کو آج ہم ڈائنوسورز کے نام سے پہچانتے ہیں۔ ان ڈائنوسورز نے ہماری دنیا پر چند سو یا چند ہزار سالوں تک نہیں بلکہ یہ پورے 18 کروڑ سالوں تک اس دنیا پر راج کرتے رہے۔ ان ڈائنوسورز کی تعداد اتنی زیادہ تھی کہ ابھی تک سائنسدانوں کو 900 سے بھی زیادہ ایسے فوسلز مل چکے ہیں جن کا تعلق الگ الگ ڈائنوسورز کی قسموں سے جوڑا جاتا ہے۔ ایک ایسٹیمیٹ کے مطابق جب جراسک پیریڈ اپنے پیک پہ تھا تو ارتھ پر 400 بلین سے بھی زیادہ ڈائنوسورز ہوا کرتے تھے، یعنی 40,000 کروڑ سے بھی زیادہ۔ ہم انسانوں سے بھی پہلے پائے جانے والے جانور جن کی نسلیں مر کر اب ختم ہو چکی ہیں، ان کے ڈھانچے یا کوئی بھی ایسی چیز جو ان کی اس دنیا پر موجودگی کا ثبوت دیتی ہو، اس کو فوسل کہا جاتا ہے۔ سب سے پہلا ڈائنوسور فوسل ناروے کے سمندر میں آئل کے لیے کی جانے والی ڈرلنگ کے دوران دریافت ہوا تھا۔ یہ فوسل سمندر کے باٹم سے بھی 2250 میٹر نیچے دفن ہو رکھا تھا۔ کروڑوں سال تک زمین کے اندر دفن رہ جانے کی وجہ سے فوسل کا اپنی اصلی حالت میں رہنا کافی زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ زیادہ تر فوسلز تو گل کر آئل بن جاتے ہیں جن کو ہم پروسیس کر کے فیول کے طور پہ استعمال کرتے ہیں۔ کئی بار ان کی صرف ٹوٹی پھوٹی ہڈیوں کے حصے مل پاتے ہیں، یا اگر بہت ہو جائے تو ان کا صرف ڈھانچہ ہی مل پاتا ہے۔ اگر گوگل پر ڈائنوسورز ٹائپ کر کے سرچ کیا جائے تو ایک لمبی لسٹ سامنے آ جاتی ہے۔ یہ سب ان ڈائنوسورز کی قسمیں ہیں جن کے فوسلز کے چند حصے ہمیں ملے تھے۔ ان حصوں کو جوڑ کر اور مختلف جگہ سے ان کے فٹ پرنٹس کا معائنہ کر کے ایک اندازہ لگایا جاتا تھا کہ یہ دیو دکھتے کیسے تھے، ان کا چلنے کا انداز کیسا تھا اور یہ کیا کچھ کھاتے تھے۔ ابھی تک ہمیں کوئی ایک بھی ایسا ڈائنوسور فوسل نہیں ملا جو بالکل اپنی اصلی حالت میں موجود ہو، لیکن اب ان قریب ملنے جا رہا تھا۔ 2011 میں شان فنک نامی شخص کینیڈا کی ایک مائن پر کھدائی کا کام کر رہا تھا۔ یہ کھدائی زمین میں 200 فیٹ ڈیپ سینکور ملینیم مائن کے لیے کی جا رہی تھی جو کینیڈا کی پروونس البرٹا میں واقع ہے۔ دوپہر کے 1:30 بج رہے تھے اور کھدائی کا کام زوروں شوروں سے چل رہا تھا۔ ویسے تو یہاں کی مٹی بالکل سافٹ تھی اور اسی وجہ سے ایکسکیویٹر کو زیادہ زور بھی نہیں لگانا پڑ رہا تھا، لیکن پھر ایک پوائنٹ ایسا آیا جب ایکسکیویٹر کو اپنے دانت مٹی میں دھسانے کے لیے زور لگانا پڑا۔ پہلے تو شان فنک جو کہ ایکسکیویٹر کو آپریٹ کر رہا تھا، اس نے سمجھا کہ شاید اس کے راستے میں کوئی بڑا پتھر آ گیا ہے۔ جب اس پتھر نما چیز پر زور لگایا گیا تو شان کو ایک عجیب و غریب پیٹرن زمین میں دھسا ہوا نظر آیا۔ چاروں طرف ڈارک براؤن مٹی اور اس کے بیچ میں ایک ایسا پیٹرن جس کے اندر اس طرح کے سرکلز بنے ہوئے تھے۔ یہ منظر دیکھ کر شان کی جگہ کوئی بھی ہوتا تو وہ اس کو دیکھنے کے لیے ضرور رک جاتا، اور ایگزیکٹلی شان نے بھی ایسا ہی کیا۔ اس نے اپنے شفٹ سپروائزر کو بلایا اور پھر اگلے کئی گھنٹوں کے دوران مائن پر موجود سارے لوگ اس عجیب چیز کو دیکھنے کے لیے اکٹھے ہو گئے۔ لیکن پھر حقیقت سے تو تب پردہ اٹھا جب رائل ٹیرل میوزیم سے تعلق رکھنے والے ڈاکٹر ڈونلڈ ہینڈرسن نے سین میں انٹری ماری۔ ڈاکٹر ڈونلڈ، جن کو پری ہسٹورک فوسلز کا کافی زیادہ ایکسپیرینس ہے، وہ دیکھتے ساتھ ہی سمجھ گئے کہ یہ کچھ اور نہیں بلکہ یہ کسی ایسے جانور کا فوسل ہے جس کا آج سے پہلے کسی کو بھی علم نہیں تھا۔ ڈاکٹر ڈونلڈ کا ماننا تھا کہ البرٹا سے پہلے بھی جو فوسلز مل چکے ہیں وہ سمندر میں رہنے والے پلیزیوزورز کے تھے۔ اسی وجہ سے ان کا خیال تھا کہ یہ فوسل بھی کسی پلیزیوزور کا ہی ہوگا، لیکن ان کو اس بات کا بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ جو چیز ان کے سامنے مٹی میں دھسی ہوئی ہے وہ ان کی زندگی بدلنے جا رہی ہے۔ 8 کروڑ سال پہلے کینیڈا کا یہ حصہ جہاں سے فوسل ملا تھا یہ گہرے سمندر کے نیچے ہوتا تھا۔ جو پلیزیوسورز اس سمندر میں رہتے تھے وہ مرنے کے بعد زمیں بوس ہو گئے، اور اسی وجہ سے اس ایریا سے زیادہ تر فوسلز پلیزیوسورز کے ہی ملتے ہیں۔ لیکن ملنے والا یہ فوسل بھی پلیزیوسور کا ہی تھا یا کسی اور جانور کا، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ آخر وہ دکھتا کیسا تھا۔ یہ سب جاننے کے لیے ضروری تھا کہ پہلے اس کو بحفاظت زمین سے باہر نکالا جائے، اور یہ کام اتنا آسان نہیں تھا۔
ایکسکیویشن کے گرو بلوائے گئے اور بڑی احتیاط سے فوسل کو زمین سے باہر نکالنے کا کام شروع کر دیا گیا۔ فوسل کی سائیڈوں اور اوپر سے مٹی ہٹا دی گئی اور اب باری تھی اس کو زمین سے الگ کرنے کی۔ نارملی ایسے کام کے لیے الیکٹرک جیک ہیمر استعمال کیا جاتا ہے، لیکن کیونکہ اس سے فوسل کو نقصان پہنچنے کا خطرہ تھا، اسی وجہ سے ایکسپرٹس نے ہائیڈرو ویکنگ ٹیکنالوجی استعمال کرنے کا فیصلہ کیا۔ ہائیڈرو ویکنگ ایسی ٹیکنالوجی ہوتی ہے جس میں پانی کی ہائی پریشر گن سے کسی بھی چیز کو کاٹا جاتا ہے اور ساتھ ساتھ انڈسٹریل گریڈ ویکیوم سے مٹی اور پانی کو سک کر لیا جاتا ہے۔ ہائیڈرو ویکنگ کے ذریعے کام بڑی مہارت اور کافی تیزی سے کر لیا گیا۔ اب یہ جائنٹ پتھر جس کے اندر فوسل موجود تھا وہ زمین سے الگ ہو چکا تھا اور اب باری تھی اس کو اٹھا کر ٹرک میں لوڈ کرنے کی۔ ایکسپرٹس کا خیال تھا کہ اس کو کرین کی مدد سے اٹھا کر ٹرک میں بآسانی لوڈ کر دیا جائے گا، لیکن کہیں نہ کہیں سب کے دل میں یہ ڈر ضرور تھا کہ لفٹنگ کے دوران کہیں کچھ ایب نارمل نہ ہو جائے، اور بالکل وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ جی ہاں، جیسے ہی کرین نے فوسل کو اوپر اٹھانے کے لیے زور لگایا تو وہ ایک ہی جھٹکے میں 2 حصوں میں بٹ گیا۔ یہ دیکھتے ہی سائٹ پر موجود تمام لوگوں کو تو جیسے سانپ ہی سونگھ گیا۔ جہاں ایکسپرٹس کو اپنی محنت ضائع ہونے کا دکھ تھا، وہیں رائل ٹیرر میوزیم کی ٹیم کو فوسل کے ٹوٹ جانے کا غم کھایا ہوا تھا۔ فوسل دکھنے میں تو پتھر جیسا لگ رہا تھا، لیکن اس کا سینٹر کافی زیادہ نازک تھا جو کرین کے پریشر کو برداشت نہ کر سکا۔ لیکن ایسا نہیں تھا کہ ساری امیدیں ختم ہو گئی ہوں۔ بے شک فوسل ٹوٹ چکا تھا، لیکن یہ ابھی بھی کمپلیٹ تھا۔ اس کے اندر کیا کچھ چھپا ہے یہ جاننا ابھی باقی تھا۔ فوسل کے تمام حصوں کو اچھی طرح پیک کر کے رائل ٹیرر میوزیم پہنچا دیا گیا، جہاں اب ایک اور دلچسپ حقیقت سے پردہ اٹھنے کا وقت آ پہنچا تھا۔ اس پوائنٹ پر کسی کو بھی فوسل کی اصل حقیقت معلوم نہیں تھی۔ کروڑوں سال زمین کے اندر دفن رہ جانے کی وجہ سے فوسل کو اس کے گرد جمے ہوئے پتھروں سے الگ کرنا ایک ایسا کام تھا جس میں سالوں کی محنت ریکوائرڈ تھی، لیکن یہ کام ہر صورت کرنا ضروری تھا۔ پورے 5 سال اور 7,000 گھنٹوں کی محنت کر کے فوسل کو جب پتھروں سے آزاد کروا لیا گیا تو جو کچھ دیکھنے کو ملا وہ پچھلے کم از کم 8 کروڑ سالوں سے کسی نے بھی نہیں دیکھا تھا۔ سارے پیلیونٹولوجسٹ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ یہ فوسل کسی پلیزیوسور کا نہیں بلکہ یہ تو ڈائنوسور کا فوسل ہے۔ لیکن سب کو ایک زور کا دھچکا تو تب لگا جب ان کو یہ معلوم پڑا کہ اس ڈائنوسور کا فوسل اتنی اچھی طرح پریزروڈ ہے کہ ابھی تک اس کی کھال بھی ڈیمیج نہیں ہوئی۔ یہ دنیا کا واحد ایسا ڈائنوسور تھا جو ہمیں بالکل اصلی حالت میں ملا تھا۔ ماضی میں جتنے بھی ڈائنوسور فوسلز ہمیں مل چکے ہیں، زیادہ سے زیادہ ان کی ہڈیاں ملتی تھیں اور پھر کئی سالوں کی محنت کر کے ان کو واپس جوڑ کر میوزیمز میں رکھ دیا جاتا تھا۔ ریڈش براؤن کلر کی اسکن، سیلف ڈیفنس کے لیے پوری باڈی پر آرمرڈ جیکٹ اور 3.5 ٹن وزنی اس ڈائنوسور کے بارے میں اس سے زیادہ اور کچھ معلوم نہیں تھا۔ جب ٹیکنیشینز نے اس کو پوری طرح پتھروں سے آزاد کر دیا تو اب باری تھی پیلیونٹولوجسٹ کی، جن کو ڈائنوسور کی اس عجیب قسم پر مزید تحقیق کرنا تھی۔ ریسرچرز پہلی بار ایک ایسے نمونے پر ریسرچ کر رہے تھے جو بالکل اوریجنل حالت میں موجود تھا۔ سالوں کی ریسرچ اور کئی 100 ٹیسٹ کرنے کے بعد جو کچھ معلوم پڑا وہ واقعی کافی زیادہ انٹرسٹنگ تھا۔ یہ ڈائنوسور آج سے قریب 110 ملین سال پہلے یعنی تقریباً 11 کروڑ سال پہلے مرا تھا، اور جس وقت اس کی موت ہوئی تب یہ کچھ کھا بھی رہا تھا۔ آہستہ آہستہ چلنے والا یہ ڈائنوسور پلانٹس کھاتا تھا، اور حیرت انگیز طور پہ اس کے پیٹ سے اس پلانٹ کے ٹریسز بھی برآمد ہوئے جو اسی کے ساتھ پریزرو ہو گئے تھے۔ یہ ڈائنوسور جراسک ایج کے اس حصے میں پایا جاتا تھا جب اس دنیا پر ریپٹائلز کا راج ہوا کرتا تھا۔ ان کے ختم ہونے کے بعد زمین، ہوا اور پانی کو نئے جانوروں نے ریپلیس کر دیا، جس میں ٹی ریکس جیسے خونخوار ڈائنوسور بھی تھے۔ 6.5 کروڑ سال پہلے ایک بہت بڑا میٹیورائٹ جس کی سائز دبئی سے بھی 10 گنا بڑی تھی وہ اچانک ارتھ پر آ گرا۔ اس میٹیورائٹ کے دھماکے نے ہماری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا تھا، اور اس کے نتیجے میں ہونے والی تباہی کا اندازہ لگانا ہی کافی زیادہ مشکل ہے۔
سائنسدانوں کا ماننا ہے کہ اسی تباہی کی وجہ سے ہی پوری دنیا سے ڈائناسورز کا خاتمہ ہوا تھا، لیکن ایکسپرٹس پر امید ہیں کہ اس طرح کے لاکھوں فوسلز پہاڑوں یا زمین کے نیچے ابھی تک دفن ہیں۔